ہماری استقامت کی اصل معیار صبر میں پوشیدہ ہے، اور ہمارے اعمال کی کوالٹی ہماری نیتوں کی کوالٹی پر منحصر ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ اگر ہمیں کوئی چیز محسوس ہو کہ اللہ ہمیں وہ چیز نہیں دے رہا جس کی ہم خواہش کر رہے ہیں، تو یقیناً اس میں ہماری نیتوں یا اعمال میں کچھ کمی ہوگی۔ اور اگر تمام باتوں کے باوجود ہمیں کچھ نہ ملے تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے اعلیٰ محبت کی علامت ہے کہ وہ ہمیں آزمائش میں ڈال کر ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اگر میں یہ تکلیف ہٹا دوں تو بندہ مجھ سے دور ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ اے اللہ، میں یہ چیز چاہتا ہوں، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، میں صبر کروں گا، اگر مل جائے تو تیرا شکر ادا کروں گا، اگر نہ ملے تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا تعلق تجھ سے قائم رہے، تو یہ ایک بہت عظیم جملہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر مجھے دنیا کی چیزیں ملیں یا نہ ملیں، میں صرف اس بات پر راضی ہوں کہ میری تعریف تیرے دربار میں ہو، اور میری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تیرا ذکر میرے لیے ہو۔ ایسا انسان جو اللہ کی محبت کو اس سطح پر لے جاتے ہیں، وہ بادشاہت کا درجہ حاصل کرتے ہیں۔ دنیا میں رہ کر اللہ سے تعلق کو قائم رکھنا اصل مقصد ہے۔ دنیا کے فتنوں میں رہتے ہوئے بھی تعلق کو مضبوط رکھنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ اصل مومن وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اللہ سے جڑا رہے، لوگوں کے ساتھ مل کر زندگی گزارے، اور اگر لوگوں سے تکلیف پہنچے تو صبر کرے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کی چالوں اور مکر و فریب کے باوجود مضبوط رہیں اور اپنے دل کو قابو میں رکھیں۔ جب تکلیفیں آئیں گی، دل ٹوٹے گا، دل روئے گا، لیکن یہی وہ وقت ہوگا جب اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بندہ میرے لیے کیا قربان کر رہا ہے۔ آخر میں اللہ کی محبت کے سودے میں جو سب سے بڑا انعام ملا، وہ بدری صحابہ کو ملا۔ اللہ نے انہیں ان کی قربانیوں کے بدلے ان کا سب کچھ معاف کر دیا اور ان کا درجہ ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔